الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اسلام کو اور حق کو ترقی عطا فرمائی ہے. باطل کو ختم کرنا، باطل کو بھگانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بنایا ہے کہ حق آئے گا، باطل ختم ہوگا. اور باطل کو بھگانے میں اہل اسلام نے جو کام کیا ہے اس سے تاریخ روشن اور مزین ہے. اور ان میں بھی ایک شخص جس نے اسلام کو غلبہ ہی عطا فرمایا، اسلام کی اس نے مدد ہی فرمائی ہے، وہ شخص ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر ایک ایسا شخص ہے، اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا نام ہے، صحابہ کے درمیان ایک ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پہلا کر، اللہ رب العزت سے دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھوں کو پھیلا کر مانگا ہے. یہ وہ شخص ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب کے لیے دعا کی، اے اللہ عمر ابن خطاب کو اسلام میں داخل فرما دے، اس اور خاص طور پر عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو طاقت عطا فرما، اسلام کی نصرت فرما، اسلام کو غالب فرما اس عمر ابن خطاب کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا اور فاروق اعظم کو اسلام کی جھولی میں ڈالا. یعنی فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہوتے ہی وہ نصرت اسلام کی ہے. تاریخ گواہ ہے. حضرت عمر ابن خطاب خود فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام لانے کے لیے، اسلام اپنانے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، کلمہ توحید پڑھنے کے لیے دار ارقم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہوں تو میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. مسلمان ہونے کے بعد حبیب خدا محمد رسول اللہ مجھے کہتے ہیں چلیے عمر نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز پڑھتے ہیں. حضرت عمر فرماتے یا رسول اللہ کہاں پڑھیں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہیں پڑھیں گے. کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا اسلام حق مذہب نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل برحق مذہب ہے. کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں میں بالکل پکا اور حق نبی اللہ کا رسول ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں پھر ڈر کس بات کا، ذرا مسجد حرام میں چلتے ہیں، حرم میں چلتے ہیں، وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں. اس وقت اسلام کے آغوش میں دو قریش کے مضبوط شخص مسلمان ہوئے تھے. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی اور آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 3 دن کے بعد فاروق اعظم مسلمان ہوتے ہیں. دونوں اسلام کے مضبوط شخص ہیں. کفار مکہ دونوں سے کانپتے اور ڈرتے ہیں کیونکہ بڑے طاقتور، قوی، بہادر، شجاع آدمی ہیں. اللہ کے رسول کو عمر کہتے ذرا چلیے اب مسجد حرام میں چلتے ہیں. 2 جماعتیں ہوئی، ایک امیر حمزہ کے ساتھ ہوئی، ایک فاروق اعظم کے ساتھ. 2 جماعتیں بن کر، 2 صفیں بن کر مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھتے ہیں. یہ عمر فاروق کی تاریخ ہے. کوئی کچھ بھی بولتا رہے، کوئی کافر مرتد کچھ بھی بھوکتا رہے، یہ تاریخ لکھی ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق جب مسلمان ہوئے ہیں تو سب سے پہلے مسجد حرام میں کھلے عام نماز پڑھی ہے. یہ فاروق اعظم نے اس
اسلام کے لیے یہیں سے اسلام کو غلبہ ملنا شروع ہوا۔ اللہ نے یہیں سے حضرت عمر فاروق سے کام لیا، ہجرت کی، کوئی بھی ہو چھپ چھپ کر مکے سے جاتے اور مدینے میں نکل جاتے تھے۔ ایک عمر کی تاریخ ملتی ہے، کہتے ہیں کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، اپنی ماں کو اپنے باپ کو بے اولاد کرنا ہو تو وہ مجھے ہجرت کرنے سے روکے۔ کھلے عام مکہ چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، یہ حق ان کی زبان پر بولتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، عمر کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں، شیطان عمر سے بھاگتا ہے۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں عمر کے اندر انبیاء کی صفات پائی جاتی ہے، میرے پاس آ کر نبوت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی رسول ہوتا، اگر میرے بعد کوئی اللہ کا پیغمبر آتا، اگر میرے بعد کوئی نبی اللہ بن کر اس سرزمین پر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر آتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن مجھ پر نبوت کی مہر لگ چکی ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، عمر بھی نبی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ لعین ہے، وہ مرتد ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ جہنمی ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کو قتل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ مولوی کچھ بھی کہتے رہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو چکی ہے، میرے نبی پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ میرے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ واجب القتل ہے۔ اس کو قتل کرنا ہر مسلمان کو دیکھتے ہی لازم اور ضروری ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ میرے عزیز دوستو، میرے جو کہنے کا یہ عمر فاروق کی مختصر سی جو فضیلت بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عمر اسلام کی وہ شخصیت ہے جس کے کارناموں کو، جس کے اعمال کو، جس کی خدمت اسلام کو نہیں ختم کیا جا سکتا اور نہ بھلایا جا سکتا ہے۔ خود صحابہ فرماتے ہیں کہ عمر جب مسلمان ہوئے اسلام کو غلبہ ملا، اور جب عمر کا وفات ہوئی، انتقال ہوا، شہادت ہوئی، جب سے اسلام مغلوب ہے۔ ضرورت ہے لوگوں کو عمر کی۔ میرے دوستو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اختیار کریں، کیونکہ عمر وہ شخصیت ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر عمل کیا، منافق کو، باطل کو مٹانے کی حد درجہ کوشش کی، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس کام میں اور اس عمل کے اندر کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر نے وہ کارنامے، وہ انجام دیے ہیں کہ قیامت تک آنے والی انسانیت ہو سکتا ہے ان کارناموں کو انجام نہ دے سکے۔ اسی لیے ببڑتی موجوں پہ حق پرستوں کی باد کشتی کا بادبا تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوء منزل روا دوا تھا۔ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، وہ ساری دنیا میں چراغ بن کر ذو فشاں تھا۔ یہ تھا عمر، آقا عمر، رہبر عمر، اولا عمر، بالا عمر، سو جان سے ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر، ما بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر۔ اگر دنیا میں یہ سلسلہ، ایران کو عمر نے فتح کیا، شام کو عمر نے فتح کیا، قیصر و کسریٰ کی بکیا بگیڑی، ان کی سلطنت کو تہس نہس کیا، یہ حضرت عمر فاروق کا کارنامہ اور انجام ہے۔ پوری دنیا کو ہلایا حضرت عمر فاروق نے، انصاف عمر کا چلا، دنیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کی گواہ ہے، شہادت دیتی ہے جو عمر نے انصاف کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو، ان کے طریقے کو، ان کے اعمال کو، ان کے کارنامے کو پڑھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے تاکہ اپنی زندگی کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر لائے۔ 27 ذوالحجہ جو
کل آنے والی ہے۔ 27 ذوالحجہ کو حضرت عمر کو زخمی کیا، 1 محرم الحرام جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ کون کہتا ہے عمر کو برا؟ جو کہتا ہے کہتا رہے، دنیا دیکھ رہی ہے عمر کہاں آرام فرما رہے ہیں۔ دنیا جانتی ہے جب کوئی شخص مدینہ منورہ مسجد نبوی روضہ رسول پر جاتا ہے تو وہ ابو بکر اور عمر کے روزے پر بھی وہی جاتا ہے، کیونکہ نبی کے برابر میں دونوں آرام کر رہے ہیں۔ کہتا رہے کوئی عمر کو کچھ بھی، عمر بالکل صاف کتاب ہے۔ عمر نے منافقین کو ختم کیا ہے۔ دوستو وقت نہیں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا، جس نے فتنہ پھیلایا وہ عمر کے زمانے میں بھی آیا تھا، لیکن حضرت عمر کے سامنے نہیں چلی، کیونکہ وہاں تلوار ہوتی تھی یا گردن ہوتی تھی، وہاں کسی کی کوئی وقت نہیں، نہ بھائی کی، نہ بہن کی، نہ بیٹی کی، نہ بیٹے کی۔ جو غلطی پر ہوتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سزا ضرور دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔